الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اس حدیث پاک کا میں نے سہارا لیا تھا جسے خطبے میں ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا تھا کہ تم مرنے سے پہلے مر جاؤ. موتوا قبل ان تموتوا. اب اس کے دو مطلب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر گناہوں کے جو جذبات ہیں، جو داعیے ہیں، جو تقاضے ہیں اور جو خواہشات ہیں، ہم اس کو کچل ڈالیں، مار ڈالیں. یعنی اگر ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ بد نظری کریں، فلم بینی کریں، زناکاری کریں اور شراب نوشی کریں اور اس طرح دیگر اعمال سیاہ کو انجام دیں، تو آپ اس جذبے کو کچل ڈالیے، مار ڈالیے. یہ مطلب ہے موت سے پہلے مر جانے کا. اور دوسرا مطلب آپ کے سامنے آیا تھا کہ مرنے سے پہلے موت کا استحضار کر لو، اس کا دھیان اپنے دل و دماغ میں جما لو کہ مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہے. ہمیشہ یہ استحضار ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ استحضار کا طریقہ ہمیں سکھاتے ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اوقات میں سے 5 منٹ ہی صحیح اپنا وقت نکالیں اور نکالنے کے بعد ذرا یہ سوچیں اور تصور کریں کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے. موت کا فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے آ گیا ہے. جاکنی کا عالم ہے. لوگ میری روح کے قبض کرنے میں آسانی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت میرے پاس کر رہے ہیں، کوئی کلمہ شہادت کی تلقین کر رہا ہے. موت کا فرشتہ میری روح کو قبض کر لیتا ہے اور میری موت واقع ہو جاتی ہے. ذرا تصور کریں
اس کے بعد مسجد میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے رشتہ دار، دوست و احباب، اعز و اقارب، متعلقین و منتسبین سب جمع ہو جاتے ہیں۔ کوئی روتا ہے، کوئی میرے خصائل اور عادتوں کا تذکرہ کرتا ہے، گھروں پر اجتماع ہو جاتا ہے، اور پھر میرے غسل کی تیاریاں کی جاتی ہیں، مجھے غسل دیا جاتا ہے، مجھے کفن پہنایا جاتا ہے، اور لوگ میری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، مجھے دفن کرنے کے لیے قبرستان کی طرف مجھے اپنے کندھے پر سوار کر کے روانہ ہوتے ہیں، اور مجھے قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے۔ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آتا ہے، لوگ صفوں کو درست کر لیتے ہیں اور میری نماز جنازہ پڑھا دی جاتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ لوگ مجھے قبر کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور لوگ مٹی دے دیتے ہیں، کچھ میرے خواص بچ جاتے ہیں، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد دعا کر کے وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب میں تنی تنہا وہاں رہ جاتا ہوں۔ فرشتے سوال کرنے کے لیے منکر نکیر آ جاتے ہیں اور مجھ سے سوال کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ مجھے ان سوالات کے جوابات دینے پڑتے ہیں، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ قیامت قائم ہو جاتی ہے، سب کے سب قبر سے دوبارہ زندے کھڑے ہو جاتے ہیں، محشر کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں، اور سب محشر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ وہاں کی گرمی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی سیاہ کاریوں کی وجہ سے اسی بقدر پسینے میں ڈوبا رہتا ہے، کوئی ٹخنے کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنے کے برابر ڈوبا ہوا ہے، کوئی کمر کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اور کوئی کندھے اور ہنسلی کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ عجیب و غریب گرمی کی کیفیت ہے، لیکن کچھ اللہ کے مخصوص اور محبوب بندے ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ایسی گرمی کے عالم میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما رکھا ہے۔ یہ سب ذرا تصور کریں، اور پھر لوگ گرمی سے اتنے پریشان ہو جا رہے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حساب و کتاب جلدی ہو جائے، لیکن نفسی نفسی کا عالم ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے پاس سفارش کے لیے جا رہے ہیں، انبیاء سے تقاضا کر رہے ہیں، آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ ہمارا حساب و کتاب جلدی ہو جائے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ بھی نفسی نفسی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ بالآخر آپ علیہ السلام کی شفاعت سے حساب و کتاب کے مراحل سامنے آتے ہیں، کوئی کامیاب ہوتا ہے، کوئی ناکام ہوتا ہے، پل صراط کا منظر سامنے آتا ہے، جنت اور دوزخ دکھا دی جاتی ہے، کچھ اللہ کے سعادت مند بندے جنت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، نورانی چہرہ ہوتا ہے، اور کچھ اللہ کے بد نصیب اور محروم القسمت بندے جہنم میں ڈالے جا رہے ہوتے ہیں۔
ان کا چہرہ پژمردہ ہوتا ہے اور شقاوت ان کے ظاہری اعتبار سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سارے مناظر ہم ذرا سوچیں اور تصور کریں کہ ہمیں بھی ان مراحل سے گزرنا ہے۔ جب آپ روزانہ کم از کم 5 منٹ اپنے اوقات میں سے دنیا سے فارغ ہو کر نہایت یکسو ہو کر نکالیں گے اور سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ دنیا کا گرد و غبار آپ کے جسم سے زائل ہوگا، ایمانی انوار کو آپ محسوس کرنے والے بنیں گے، آخرت کی طرف زیادہ توجہ دینے والے بنیں گے، اعمال جنت سے قریب ہوں گے، اعمال جہنم سے دور ہونے والے ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، دنیا کا حساب و کتاب ہم کر لیا کرتے ہیں، لیکن آخرت کے تعلق سے ہمیں سوچنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ذرا سوچیں کہ اس کے بعد بھی کوئی آنے والی زندگی ہے، اس زندگی کا انتظام ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، اس کا سرمایہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، اس تعلق سے ہم فکر مند نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہمیں موت کو دھیان میں لانا ہوگا، مرنے سے پہلے موت کا استحضار کرنا ہوگا، غفلت کی چادر کو چاک کرنا ہوگا، کمال ایمان کی زندگی بسر کرنا ہوگا اور صحیح معنوں میں ایمان والا بننا ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک شخص نے یہ سوچا کہ میں بڑے بڑے محدث، علماء، فقہا اور اہل اللہ کی خدمت میں جاتا ہوں اور ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دن جس کا سورج طلوع ہو چکا ہے، یہ دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، تو آپ اس دن کو کیسے گزاریں گے؟ اس سائل کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے، ظاہر سی بات ہے جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے تو وہ اچھے اچھے اعمال میں اپنے اوقات گزاریں گے، مجھے بتائیں گے۔ جب ان اعمال کا مجھے پتہ چل جائے گا تو میں ان اعمال حسنہ کو اپنی زندگی کا جز بنا لوں گا اور پوری زندگی میں اسی طرح بسر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سائل کا یہ مقصد تھا اور وہ سائل گیا، بڑے بڑے علماء اور فقہا سے ملا اور سوال کرتا رہا کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ اپنے اس دن کو کن اعمال میں گزاریں گے؟ کچھ لوگوں نے کچھ جواب دیا، کچھ لوگوں نے کچھ جواب دیا، طرح طرح کے اعمال بتائے۔ وہ سائل سنتا رہا، بالآخر وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے یہی سوال کیا کہ حضرت اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ اپنے اس دن کو کیسا گزاریں گے، کن اعمال میں گزاریں گے؟
حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ اصل سننے کی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے اپنا نظام الاوقات جو بنایا ہے، میں نے شروع سے ہی اپنا نظام الاوقات اس طرح بنایا ہے کہ یہ زندگی کا میرا آخری دن ہوگا۔ اب میرے نظام الاوقات میں کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے کہ میں کسی اور عمل کا اضافہ کر سکوں۔ میں نے تو اپنی زندگی کا یہ نظام بنا رکھا ہے کہ جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، جب بھی سورج غروب ہوتا ہے میں یہ تصور کر لیتا ہوں یہ رات میری آخری رات ہے اور میں اسی طرح شروع سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ انہوں نے کتنی احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کی ہوگی۔ اگر ہم میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارا جو جمعہ کا دن ہے آخری دن ہے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے میری موت ہونے والی ہے، اور پھر ہم سے کوئی کہے کہ بھائی چلو فلم دیکھ کر آتے ہیں، بھائی چلو کہیں گھوم اور ٹہل کر آتے ہیں، بھائی چلو تھوڑا سا اور موج مستی کر کے آتے ہیں، بھلا بتلائے کیا کوئی تیار ہوگا؟ نہیں، وہ یہ سوچے گا ابھی تو مجھے مرنا ہے، میں آج مسجد ہی میں بیٹھ جاتا ہوں، اچھے اچھے اعمال کر لیتا ہوں تاکہ جب میری موت ہو تو اچھی موت ہو، اللہ کی رضا والی موت ہو۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے دلوں پر غفلت کا پردہ کیوں پڑ گیا؟ ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ ہماری موت کا وقت کب ہے، تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم آگے چل کر اچھے انسان بنیں گے؟ ہم اپنے ہر دن کو اچھے طریقے پر گزارنے والے کیوں نہیں بنتے؟ ہم اپنے حال کو، موجودہ زندگی کو اچھی زندگی کیوں نہیں بناتے؟ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آگے اچھے انسان بن جائیں گے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ رہتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ آگے چل کر اچھے انسان بنیں گے، وہ وقت آنے سے پہلے موت انہیں دبوچ لیتی ہے۔ کبھی کوئی حادثے کے حوالے ہو جاتا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے اور دل میں یہ امید تھی آگے چل کر اچھا انسان بنوں گا، بن نہیں پاتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسی بیماری کے حوالے ہو جاتا ہے کہ وہ بیماری اس کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ یہ سوچا کرتا تھا آگے اچھا انسان بنوں گا، بن نہیں پاتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اس کی موت کا جو وقت مقرر تھا، صحت ہی کا زمانہ ہے، وہ وقت آ جاتا ہے اور پھر یہ موت کے حوالے ہو جایا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سوچنا آگے چل کر اچھا انسان بنوں گا، یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، یہ شیطان کی چال ہے۔ آپ اپنی حالیہ زندگی کو، جو وقت آپ کا گزر رہا ہے، اس کو بہتر بنائیں تاکہ جب بھی آپ کی موت آئے تو اچھی موت آئے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب بھی تمہاری موت ہو تو حالت اسلام میں ہو، فرما برداری میں ہو، اللہ کی اطاعت میں ہو، اعمال خیر میں ہو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہر دن کو ایسا بنایا تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ تو اللہ والے موت سے گھبرایا نہیں کرتے،
اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھا کرتے ہیں، اس طرح تیار رکھا کرتے ہیں کہ جب بھی اللہ کا بلاوا آ جائے ہم اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم عام حالات میں کیا ہوتا ہے؟ عام حالات میں ہم کوئی اچھے کپڑے نہیں پہنا کرتے، کوئی خاص تیاری نہیں کیا کرتے، لیکن جب ہمیں کسی تقریب میں جانا ہوتا ہے، شادی کی تقریب ہو یا ولیمے کی تقریب ہو یا کسی جلسے جلوس میں جانا ہو، ہم اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ مہمانی میں جانا ہو اچھے طریقے پر تیاریاں کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں مہمانی میں کب جانا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں نکاح کی مجلس میں شرکت کب کرنی ہے، اس کی تاریخ کا تعین ہم کر لیا کرتے ہیں، اس لیے ہم تیاریاں کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہے کہ ہماری موت کا وقت کب ہے، تو ہم بعد میں تیاری کرنے کو کیوں سوچتے ہیں؟ ہم ہمیشہ تیار کیوں نہیں رہتے؟ ہم ہمیشہ اس طرح تیار رہیں کہ جب بھی اللہ کا بلاوا آ جائے ہماری زندگی اللہ کی رضا والی ہو، ہم اعمال خیر کے ساتھ جانے والے ہوں، ہماری زندگی سیاہ کاریوں والی، اللہ کی نافرمانیوں والی نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی، ہم اپنی موجودہ زندگی کو اچھی بنائیں، شیطان کے مکر و فریب میں نہ آئیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ والے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، جب بھی موت کو آنا ہو آنے دو، موت کے بعد اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ اسی اللہ کی رضا کے لیے ہم نمازیں پڑھا کرتے تھے، اسی اللہ کی رضا کے لیے ہم روزے رکھا کرتے تھے، اسی اللہ کی رضا کے لیے ہم مال خرچ کیا کرتے تھے، اسی اللہ کے لیے ہم حج پر جایا کرتے تھے، اسی اللہ کے لیے ہم شب و روز گزارا کرتے تھے۔ اسی اللہ کا بلاوا آیا ہے، اور یہ موت جو آڑ بنی ہوئی تھی، یہ موت کا پردہ پھٹ چکا ہے، اور پھر ہمیں آگے جانا ہے اور اللہ سے ملاقات ہمیں کرنی ہے۔ اللہ والے پریشان نہیں ہوا کرتے، اللہ والے موت سے گھبرایا نہیں کرتے، اپنے اللہ کے ملاقات کے وہ مشتاق ہوتے ہیں، کیونکہ وہی اللہ ان کا محبوب ہے، وہی اللہ ان کا معشوق ہے، وہ اللہ ہی کی خاطر زندگی جیا کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا جو مزہ ہے وہ ان کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے، انہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، یہ موت سے خوف نہیں کھایا کرتے، یہ ہمیشہ اس کے لیے تیار رہا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایسے نیک بندوں کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو موت کا فرشتہ آتا ہے وہ ایسے بندوں کو اللہ کی رضا کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو اس کا اعزاز ہونے والا ہے، جو اس کا اکرام ہونے والا ہے، اس کی بشارت اسے سنا دی جاتی ہے۔ اب یہ اللہ کی ملاقات کے لیے موت سے ملاقات کر لینا پسند کر لیتا ہے، لیکن جو اس کے برعکس ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَمَن كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ
لقاءہ، کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہے، ناگوار سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ملاقات کو ناگوار سمجھتے ہیں۔ اللہ کی ملاقات کو ناگوار سمجھنے کا کیا مطلب؟ جب کوئی نافرمان ہوتا ہے اور اس کی موت کا وقت آتا ہے اور جو موت کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو موت کا فرشتہ اسے یہ احساس دلا دیتا ہے کہ تو جو زندگی میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اپنے اوقات کو بسر کیا تھا، چل اللہ کا عذاب تجھے پکار رہا ہے، اللہ کا عذاب تجھے دعوت دے رہا ہے، تو مجرم ہے، تو جہنم میں جانے والا ہے۔ اب وہ موت سے گھبراتا ہے، اللہ کی ملاقات سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ کی ملاقات کو وہ ناگواری کے ساتھ وہ اپنے دلوں میں احساس بساتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کی ملاقات کو ناگوار سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اب خیر کا سلوک نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اوقات کو غنیمت سمجھو۔ آپ جوان ہو، جوانی کو غنیمت سمجھو، بوڑھے ہو، بوڑھے کو غنیمت سمجھو، صحت مند ہو، صحت کو غنیمت سمجھو۔ بیماری کے ایام میں ہیں، کم سے کم سانسیں چل رہی ہیں، ایک ایک سانس کو غنیمت سمجھو اور اللہ کی رضا والے اعمال کر لو۔ اس لیے آگے ارشاد فرمایا جو حدیث پاک کا دوسرا ٹکڑا ہے، وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، تم اپنا محاسبہ کر لیا کرو قیامت کے دن حساب و کتاب سے پہلے۔ ہر ایک کو قیامت کے دن حساب و کتاب کے مراحل سے گزرنا ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ کر لیا کرو کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہماری زندگی آخرت کو بنانے میں یا بگاڑنے میں گزر رہی ہے۔ جس طرح آپ دکان میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اپنا حساب و کتاب دنیاوی کر لیا کرتے ہیں، آپ اخروی حساب و کتاب کیوں نہیں کیا کرتے؟ اخروی اعتبار سے اپنا جائزہ کیوں نہیں لیا کرتے کہ ہمارا آج کا دن کتنا اللہ کی فرما برداری میں گزرا ہے، کتنا اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہے؟ آپ اس کا حساب و کتاب کیوں نہیں کیا کرتے؟ تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب تمہارا قیامت کے دن حساب و کتاب کیا جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بھی عمل ہوگا، چاہے خیر کا ہو یا شر کا ہو، ہر ایک کا بدلہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ خیر کا عمل ہوگا، خیر کا بدلہ ملے گا، شر والا عمل ہوگا تو شر کا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم تنہائی میں کوئی عمل شر کر رہے ہیں تو اللہ کو خبر نہیں۔ آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے اور وہ آپ کی نگہبانی کر رہا ہے، آپ کے عمل کو محفوظ کر رہا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں اس عمل کا ریکارڈ ہو رہا ہے، اسے درج کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں آسمانوں کی فضاؤں میں کوئی عمل کر لوں گا اللہ کو خبر نہ ہوگی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں سمندروں کی اور سرنگوں کی تاریکیوں میں کوئی عمل کر لوں گا اللہ کو خبر نہ ہوگی۔ آپ یہ نہ سوچیں میں پہاڑوں کی کوکھ میں کوئی عمل کر لوں گا اللہ کو خبر نہ ہوگی۔ آپ یہ نہ سوچیں میں تنہائی میں کوئی عمل کر لوں گا اللہ کو خبر نہ ہوگی۔ یہ چیزیں اپنے دل و دماغ سے نکال دیں، اللہ کا استحضار اپنے دلوں میں بسائیں اور اللہ سے خوف کھائیں،
گناہوں سے دوری اختیار کریں اور نیکیوں کے قریب ہونے والے بن جائیں۔ آپ کو حساب و کتاب دینا ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن عمره فیما افنا، کہ بنی آدم کے جو دونوں قدم ہیں وہ قیامت کے دن جنبش نہیں کھا سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اس سے اس بات کا سوال نہ کر لیا جائے کہ تمہیں جو اللہ نے عمر عطا کی تھی، کسی کی 20 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، اسی طرح جوڑتے جائیے، جو اللہ نے تمہیں عمر عطا کی تھی اس عمر کو تم نے کس طرح گزارا ہے، تم سے سوال کیا جائے گا۔ بغیر سوال کیے تمہارے قدم حرکت نہیں کر سکتے۔ وعن علمہ، یہاں تک کہ علم کے بارے میں سوال کر لیا جائے کہ تم نے اپنے علم کے بارے میں کیسا عمل کیا، تمہیں جو اللہ نے علم عطا کیا تھا فیما عمیلا، کس چیز میں تم نے اپنے علم کو گزارا ہے، کیسا عمل کیا ہے، اپنے علم کو صحیح طریقے پر استعمال کیا ہے یا غلط طریقے پر استعمال کیا ہے، اس کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ وعن مالہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ کیا سوال ہوگا کہ جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو نے یہ مال کہاں سے کمایا ہے، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کمایا ہے، یعنی حرام راستے سے کمایا ہے یا حلال راستے سے کمایا ہے۔ وفیما انفقہ، یہ مال تو نے کہاں خرچ کیا ہے اس کے بارے میں بھی تمہیں بتانا ہے۔ لہٰذا ہم یہ سوچیں اگر اللہ کا سوال ہو جائے کہ تو نے مال کہاں سے لایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے تو ہمیں جواب دینا ہوگا۔ کیا ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم اس کا تصور کریں۔ وعن جسمہ فیما ابلا، جسم کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے اس جسم کو کہاں استعمال کیا، اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو تو نے کہاں استعمال کیا ہے۔ اللہ نے دماغ جیسی نعمت عطا کی تھی، تم نے دماغ کو کیسا استعمال کیا ہے۔ اللہ نے آنکھوں میں بصارت عطا کی تھی، تو نے اپنی آنکھوں کی بصارت کس طرح استعمال کی ہے۔ اللہ نے تیرے کانوں میں سماعت کی قوت عطا کی تھی، تو نے اپنی سماعت کو کیسے استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت عطا کی تھی، تو نے اپنے ہاتھوں سے کن چیزوں کو پکڑا ہے۔ اللہ نے تیرے قدموں میں چلنے کی صلاحیت عطا کی تھی، تو نے اپنے قدم کو کن اعمال کی طرف بڑھایا ہے۔ اللہ نے تمہیں بھوک کی شہوت عطا کی تھی، تو نے اپنی بھوک کو کس طرح مٹایا ہے۔ اللہ نے پیاس کی شہوت عطا کی تھی، تو نے اپنی پیاس کو کس طرح بجھایا ہے۔ اللہ نے تمہارے اندر خواہشات رکھی تھی، تم نے اپنی شہوت فرج کو کس طرح استعمال کیا ہے، اس کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں جسم عطا کیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اس کے مالک ہم نہیں ہیں کہ ہم جیسا چاہیں اسے تصرف کریں۔ یہ امانت ہے، اللہ نے جس طرح ہمیں دیا ہے ہمیں اسی طرح لے کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے، اسلام میں بلا وجہ خون کو ضائع کرنا حرام ہے، اسلام میں بلا وجہ اپنے کسی عضو کو کاٹنا حرام ہے۔ تو جو لوگ نشہ کرتے ہیں، جو لوگ اپنی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔
آپ کو اپنے جسم کو برباد نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے برباد کیا نشہ خوری کے ذریعے، آپ اللہ کو جواب دیں گے اگر آپ کی صحت برباد ہوگی؟ کیا آپ جواب دے سکیں گے؟ تو ایسی زندگی ہم کیوں گزاریں کہ قیامت کے دن ہم رسوا اور ذلیل ہوں؟ تو یہ سوالات آپ سے ضرور کیے جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری اصلاح کے لیے ایک ایسا طریقہ تجویز کیا ہے جو نسخہ اکسیر ہے۔ ہر کوئی ہم میں سے چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، لیکن ہر کوئی پریشان ہے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں۔ ہم میں سے ہر کوئی جنتی بننا چاہتا ہے، لیکن جنتی والے اعمال کر نہیں پاتا۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو اصلاح کا طریقہ بتاؤں۔ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اصلاح ہوگی، اگر نہیں عمل کریں گے تو اصلاح بڑی مشکل ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارے اکابرین کا متفقہ یہ فیصلہ ہے، جو طریقہ میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں یہ اصلاح کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ لہذا میں جو طریقہ بتلانے جا رہا ہوں آپ اس طریقے کو اپنی زندگی کا جز بنائیں۔ تو آپ کو 4 کام کرنے ہوں گے، دھیان سے سنیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرانے کی کوشش کریں۔ 4 کام آپ کو اپنی اصلاح کے لیے کرنے ہوں گے۔ پہلا کام معاہدہ۔ جب صبح ہو تو آپ اس وقت اپنے نفس سے معاہدہ کر لیں کہ اے میرا نفس، میں تجھ سے یہ معاہدہ کرتا ہوں کہ آج جو میں پورا دن گزاروں گا وہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزاروں گا، بلکہ اللہ کی اطاعت میں گزاروں گا۔ آج کوئی گناہ میں نہیں کروں گا۔ صبح ہوتے ہی آپ اپنے نفس سے معاہدہ کر لیں، اور جب معاہدہ ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ اسی پہلی قسم میں ہے کہ اللہ، میں نے اپنے نفس سے معاہدہ کیا ہے کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن میں اپنے معاہدے پر اسی وقت قائم رہ سکتا ہوں جب آپ کی توفیق شامل حال ہو جائے، آپ کی نصرت ہو جائے، آپ کی مدد ہو جائے۔ آپ دعا کر لیں، یہ آپ کا معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کے بعد آپ اپنے کام کاج کے لیے نکل جائیں۔ جو کام آپ کو کرنا ہو، کسی کو دکان پر جانا ہو چلا جائے، کسی کو اور کسی ضرورت کے لیے ملازمت کے لیے جانا ہو چلا جائے، اور کوئی کام کے لیے جانا ہو چلا جائے، پڑھانے کے لیے جانا ہو پڑھانے چلا جائے۔ وہاں جانے کے بعد جب بھی زبان سے کوئی لفظ نکالنا ہو تو فوراً یہ سوچیں کہ میں نے صبح اپنے نفس سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، کہیں میری زبان سے نکلنے والا یہ لفظ اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ تو نہیں۔ اسی طرح جب آپ کوئی کام کرنے جائیں تو اس وقت فوراً یہ سوچ لیں کہ یہ جو کام میں دکان پر بیٹھ کر کر رہا ہوں، یا مدرسے کی چہار دیواری میں کر رہا ہوں، یا بازار میں کر رہا ہوں، یا کسی اور جگہ پر کر رہا ہوں، کہیں یہ میرا عمل اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ تو نہیں۔ اگر نافرمانی کا ذریعہ ہے تو رک جائیں، اور فرما برداری کا ذریعہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے تو کام کر لیں۔ یہ دوسرا جو کام ہے اسے مراقبہ، یہ دوسرا کام آپ کو کرنا ہے مراقبہ، اس کا نام مراقبہ ہے۔ آپ یہ سوچیں
تیسرا کام، جب رات کو آپ اپنے بستر پر آ جائیں تو اس وقت محاسبہ کریں۔ محاسبہ کس چیز کا نام ہے؟ آپ یہ اس وقت بیٹھ کر حساب و کتاب کریں کہ میں نے اپنے نفس سے معاہدہ کیا تھا آج گناہ نہیں کروں گا، دیکھوں میں اپنی ان اوقات کو اللہ کی فرما برداری میں میرا وقت زیادہ گزرا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہے۔ آپ پورے اوقات کا حساب و کتاب کریں۔ اگر اللہ کی فرما برداری میں گزرا ہے تو اللہ کا شکر بجا لائیں، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہے تو پھر توبہ استغفار کریں۔ اور چوتھا کام یہ کریں، معاقبہ، محاسبہ ہو گیا، کبھی ایسا ہوگا محاسبے میں اللہ کی اطاعت زیادہ ہوگی، کبھی ایسا ہوگا اللہ کی نافرمانی زیادہ ہوگی۔ اطاعت آئے تو شکر بجا لائیں، نافرمانی آئے توبہ کریں۔ لیکن چوتھا کام جو آپ کو کرنا ہے، اگر اللہ کی نافرمانی اس دن میں ہوئی ہے تو معاقبہ کریں۔ معاقبہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے نفس کو سزا دیں اور اپنے نفس کو مخاطب کریں کہ میرا نفس، میں نے صبح ہی تم سے معاہدہ کیا تھا کہ آج گناہ نہیں کروں گا، لیکن تو نے گناہ کر لیا ہی اور تو نے اس پر مجھے ابھار دیا ہی۔ اب تجھے میں سزا دوں گا تاکہ آئندہ تو اس سے بچے۔ سزا کس طرح دینی ہے؟ 8 رکعت نفل پڑھنی یا کوئی اور نیک اعمال انجام دے اس سے زیادہ، تاکہ نفس کو مشقت ہو۔ حد سے زیادہ بھی سزا نہ دے کہ نفس بدک جائے، مناسب سزا ہو، اتنی کم بھی نہ ہو کہ نفس کو کوئی فرق نہ پڑے، بلکہ سزا دے، مشقت دے۔ آپ 8 رکعت 10 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ اب نفس یہ سوچے گا کہ مجھے یہ سزا ملتی ہے، اب وہ نافرمانی سے بچے گا۔ اور اس طرح کی سزائیں ہمارے اکابرین نے دی ہیں۔ آپ جب ان طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اصلاح بہت اچھے طریقے پر ہوگی۔ اللہ تعالی شانہ ہم تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔